الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد صلی اللہ چشم بر راہ ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب ذی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص
شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم، عزیز مکرم حضرت مولانا عمر عادل صاحب زیدہ شرفہ، برادر عزیز حبیب اللہ صاحب، خلیل صاحب، بیلا سے تشریف لائے ہوئے محمد اعظم صاحب، دیگر علماء کرام، میزبان مکرم برخوردار حافظ محمد ہاشم صاحب، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 16 جنوری 2022 ہم یہاں جامع مسجد سون میانی مدرسہ دارالقرآن یوسفیہ بلوچستان پاکستان میں سالانہ دستار فضیلت و عظمت قرآن کے عنوان سے معنون اس مبارک اور مسعود تقریب میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں اللہ کے حضور سپاس گزار ہوں کہ اس نے دنیاوی زندگی کے سفر میں آج ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات کی خوشی عطا فرمائی ہے۔ موسم اگرچہ سرد ہے، لیکن آپ اتنی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں کہ مجھے واضح محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ایمان کی حرارت نے موسم کی سردی کو شکست دے رکھی ہے۔ اللہ آپ کے اس جذبہ ایمانی کو قبول بھی فرمائے اور اس میں اضافہ بھی فرمائے۔ آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آخری مرتبہ جب میں یہاں حاضر ہوا تھا، غالباً جمعہ کی نشست تھی، تو اس وقت یہ مسجد بہت کم رقبے پر موجود تھی، لیکن اللہ نے آپ کے مال کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب دین پر کچھ خرچ کیا کرو تو احسان مت جتلایا کرو۔ یہ تمہارا احسان نہیں کہ تم نے مسجد بنائی، یہ رب کا احسان ہے کہ تم سے مسجد بنوائی، ورنہ کروڑوں پتی ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، اللہ ان کے پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی اپنے گھر کے لیے قبول نہیں کرتا۔ اور دہاڑی والے مزدور ہیں، ریڑھی لگانے والے مزدور ہیں، شاید کوئی تم میں سے ایسا بھی ہو کہ رات کو بچے بھوک سے بلکتے سو جاتے ہوں، لیکن اللہ نے اس کے پاک مال سے روپے کو قبول فرما کے اپنے گھر میں استعمال کیا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ آپ اتنی خوبصورت تعمیر پر میں آپ کے حسن ذوق کو بھی داد دیتا ہوں۔ بہت زیادہ میں خوش ہوں، جبکہ میں چونکہ سفر میں تھا، تھکا ہوا بھی تھا اور مجھے کچھ طبیعت بھی ناساز ہے، تو میں نے یہاں آتے ہی ساتھی تو دسترخوان پر بیٹھ گئے اور میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ میرے لیے آپ بستر کا انتظام کریں، میں تھوڑا آرام کروں۔ لیکن جب میں یہاں مسجد میں آیا اور یہ ماحول دیکھا، آپ حضرات کا شوق دیکھا، تو یقین فرمائیے بالکل تازہ دم ہو گیا، بالکل فریش ہو گیا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے سال ہر سال کی جدائی کے بعد آج اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے آخری نسخہ شفا بن کر آیا ہے، جس نے مریضوں کا علاج کیا، جس نے کمزوروں کو طاقتور بنایا، جس نے گمراہوں کو ہادی اور راہبر بنایا۔ قرآن کریم ہے جس نے جہالت کے اندھیروں کو
معرفت کے اجالوں میں بدل دیا۔ قرآن کریم ہے جس نے مردہ دلوں کو زندگی کی نوید سنائی۔ قرآن کریم ہے جس نے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھلائی۔ قرآن کریم ہے جس نے شقاوت پسندوں کو سعادت مند بنایا۔ قرآن کریم ہے جس نے ضلالت سے ہٹا کر ہدایت کی راہ دکھلائی۔ قرآن کریم ہے عزیز دوستو جو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھلاتا ہے۔ آج بحمد اللہ، اللہ کے کرم سے 11 طلباء نے اللہ کے کلام کو کامل طور پر اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یوں تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں، کوئی قاری یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کا محافظ ہوں، کوئی حافظ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ قرآن میری وجہ سے محفوظ ہے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری بدعملیاں، ہماری نافرمانیاں اللہ کے غضب کو جوش میں لے آتی ہیں، لیکن اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ میں آج ان خاندانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے گھر میں اللہ نے ان حفاظ کو قبول فرمایا، پسند فرمایا اپنے کلام کی تحفیظ کے لیے۔ اور بالخصوص آج کی مجلس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ بحمد اللہ ہماری ایک بیٹی نے بھی اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ والدین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے پرسکون ہو کر جائیں گے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے اعمال نامہ کی کتاب بند نہیں ہوگی، میرے بچے اور بچیاں اپنی تلاوت کے ذریعے میرے اعمال نامے میں ثواب تحریر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ آج میں پہلی مرتبہ آپ کی اس نو تعمیر مسجد میں حاضر ہوا ہوں تو آج کی گفتگو کائنات کی سب سے پہلی مسجد کے حوالے سے ہو جائے تھوڑی سی۔ آپ کچھ تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں جی؟ بچوں کو ہم امامے پہنا رہے تھے اور مجھے افسوس ہو رہا تھا آپ میں سے کوئی ایک بھی ماشاءاللہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اب آپ سب مل کر ان 11 بچوں اور اس بچی کے لیے سب مل کر کہہ دیجئے ماشاءاللہ۔ آپ کے ماشاءاللہ کہنے پر ماشاءاللہ۔ کائنات کی سب سے پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی۔ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ فلسفوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ افسانوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے جو بھی واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اور تعلیم ہے۔ حق تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر کو اپنے کلام کا حصہ بناتے ہوئے بنی نوع انسان کو کچھ پیغامات ارشاد فرمائے ہیں، اور میں آج یہ چاہوں گا
کہ آج کی اس ملاقات میں میں ان پیغامات میں سے چیدہ چیدہ گفتگو آپ کے سامنے کر کے آپ کی زندگیوں کو روشنیوں سے منور کر دوں۔ عزیز دوستو، ہم چونکہ کمزور ہیں، نادان بھی ہیں، اور شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان سے نیکی کرواؤں ہی نہ، اور اگر نیکی کی توفیق مل جائے تو پھر وہ اس پر محنت کرتا ہے کہ انہیں مغرور کر دوں، متکبر کر دوں، تاکہ نیکی کا اجر ضائع ہو جائے۔ جبکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو نیکی کی توفیق ملے تو مغرور نہیں ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حضور اپنی نیکی کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی ہے تو معمار بیت اللہ سیدنا ابراہیم اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے متکبر اور مغرور ہونے کے بجائے تعمیر کے بعد اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آئیے میرے محبوب، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیکی کرنے کے بعد مغرور نہ ہوا کرو، متکبر نہ ہوا کرو، عاجزی اور انکسار اپناتے ہوئے قبولیت کی دعا کیا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، آپ کے دادا سیدنا ابراہیم نے جب اپنے فرزند اسماعیل کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، بھاری بھرکم پتھر بھی اٹھا کر لائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع کیے ہوں گے، ان کو ترتیب سے سجایا، پھر ان کو مہکایا۔ تعمیر مکمل کرتے کرتے دونوں باپ بیٹا پسینے میں شرابور ہو گئے، تھکن سے چور ہو گئے، لیکن سون میانی کے روشن ضمیروں ان کے دل ایمان کے نور سے معمور ہو گئے۔ عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین، تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے تعمیر مکمل کی، تو نے طریقہ سمجھایا، ہم نے اپنایا، تو نے نشاندہی فرمائی، ہم نے عمارت بنائی۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں رب العالمین کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا ہوگا، ہم سے کمزوری بھی رہ گئی ہوگی، کوتاہی بھی ہوئی ہوگی۔ تو الہ العالمین، ہماری سب سے پہلی التجا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا، ہماری اس تعمیر کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ہم بھی سب یہی دعا کرتے ہیں آج کہ الہ العالمین، سون میانی کی جامع مسجد میں ہم نے جس قدر محنت کی، مشقت کی، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سے غلطی بھی ہوئی ہوگی، کمی بھی ہوئی ہوگی، کوتاہی بھی ہوئی ہوگی، لیکن تو تو بہانہ کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، ہم سے اس عبادت کو قبول فرما لیں، آمین۔ پہلی دعا کی سیدنا ابراہیم نے کہ الہ العالمین میری عبادت کو، بولیے نا، قبول فرما۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اور پیغام دیا، ایک اور سبق دیا کہ جب اللہ سے دعا مانگا کرو تو بخل نہ کیا کرو۔ ہمارا تو یہ حال ہے عزیز دوستو، ساری عمر ایک ہی دعا پر گزار دیتے، ربنا آتنا فی الدنیا،
ایک دوست نے فون کیا مجھے، کہنے لگا شاہ صاحب وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے لیکن مجھے آتی نہیں ہے، کیا خیال ہے اگر میں ربنا آتنا فی الدنیا وطر کی نماز میں بھی پڑھ لیا کروں تو میری نماز قبول ہو جائے گی؟ میں نے کہا میرے عزیز نماز تو ہو جائے گی لیکن اس سے یاری نہیں لگ پائے گی۔ محبوب کے التفات کے لیے محب زبان سیکھنا ضروری قرار دیتے۔ پہلی دعا کی سیدنا ابراہیم نے، الہ العالمین میری خدمات قبول فرما۔ پھر اس کے بعد اور دعا کی، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ الہ العالمین مزدوری پوری کر لی ہے، مجھے اجرت بھی عطا کیجئے نا، کام پورا کر لیا الہ العالمین، انعام بھی دیجئے نا۔ رب العالمین نے فرمایا مانگو میرے ابراہیم کیا چاہیے؟ سونا چاہیے ڈھیر لگاتا ہوں، چاندی چاہیے عطا کرتا ہوں، محلات چاہیے دیتا ہوں، زرعی رقبے چاہیے ڈھیر لگاتا ہوں، زر و سیم کے ڈھیر چاہیے عطا کرتا ہوں، مانگو نا ابراہیم تمہیں کیا چاہیے؟ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین سونا نہیں چاہیے، چاندی کا تقاضا نہیں، ہیرے جواہرات کا سوال نہیں، محلات نہیں چاہیے، دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں کرتا الہ العالمین۔ رب نے فرمایا پھر کیا چاہیے بولو نا۔ ابراہیم نے عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اگر تجھے میری یہ عبادت پسند آئی، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند آئی تو الہ العالمین میری التجا یہ ہے کہ میری اولاد کو ایمان عطا فرما، میری اولاد کو ایمان سے محروم نہ کرنا، میری اولاد کو ہدایت سے محروم نہ کرنا۔ اور یہ جو آج میں اور آپ یہاں سونمیانی کی مسجد میں رب کو یاد کر رہے ہیں، شاید ہمارے ایمان میں ابراہیم کی دعا بھی کار فرما ہو چکی ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ جی بولیے نا، 2 دعائیں ہو گئیں نا۔ پہلی دعا تھی الہ العالمین میری نیکی قبول فرما، دوسری دعا تھی الہ العالمین اس نیکی کے ثمر کے طور پر میری اولاد کو ایمان عطا فرما۔ اب تیسری دعا سنیے، عرض کیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، لیکن اب یہاں سر کیسے جھکانا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، یہاں رو رو کر تجھے کیسے منانا ہے، یہ طریقہ بھی تو ہمیں سکھا، یہاں عبادت کا سلیقہ بھی تو ہمیں سکھا۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3 کو آپ لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ چوتھی دعا سنیے، یہ دیکھو نا قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جب مانگنے کا موقع آئے تو بس ایک دعا نہ مانگا کرو، مانگتے چلے جایا کرو، مانگتے چلے جایا کرو۔ اور میرے ابا سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ سے مانگا کرو تو اپنے حالات سامنے مت رکھا کرو، اس کی شان سامنے رکھا کرو۔ چوتھی دعا ابراہیم نے عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، الہ العالمین تسلیم کرتا ہوں کہ میری اولاد مسلمان تو ہوگی لیکن معصوم نہ ہوگی، زندگی کے سفر میں ان سے کبھی کبھی خطائیں بھی سرزد ہوں گی، کبھی گناہ بھی ہو جائیں گے، زندگی گزارتے ہوئے تجھے نافرمانی سے ناراض بھی کر بیٹھیں گے، دن رات بدعملیوں میں مرتکب ہو جائیں گے، اور کچھ تو اتنے نادان ہوں گے الہ العالمین کے عمرہ کرنے آئیں گے پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے۔ تو میرے معبود، میرے داتا اور میرے مشکل کشا،
او میرے حاجت روا ابراہیم تیرے سامنے عرض کرنا چاہتا ہے کہ اگر میری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدعملی ہو جائے تو ان کو سزا نہ دینا، ان کو معاف کر دینا، اس لیے کہ انکا انت التواب الرحیم۔ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں کچھ بہتر ہے الحمدللہ، سبق بھلایا نہیں ہے، آپ اچھے طلباء شمار ہو گئے میری نظر میں، لیکن کچھ اس میں جلالت مزید آ جائے تو اللہ اور خوش ہو جائے۔ اس کا نام اس انداز میں بلند کیجئے کہ آپ کے آس پاس کے ماحول میں بھی ہی کی صدائیں گونجنا شروع ہو جائیں، فرش سے عرش تک توحید کے ڈنکے بجنا شروع ہو جائیں۔ جتنے فرشتوں نے آج مسجد میں آپ سب کو اپنی رحمت سے گھیر رکھا ہے، وہ بھی آپ کی ہی کی آواز پر آپ پر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا، بیت اللہ کے غلاف پر آج بھی اللہ نے دستے قدرت سے لکھوا رکھا ہے، دور سے چمکتی ہوئی یہ آیت اپنے گناہگار بندوں کی تسلی کے لیے نظر آتی ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ گئے ہیں بیت اللہ؟ گئے ہیں؟ کون کون گئے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جانا کون چاہتے ہیں بھائی؟ اچھا ابھی بھی ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے اور کچھ نے تو کندھوں سے اوپر بھی نہیں اٹھائے۔ میں دوستوں کو، میں نے رات کہاں تھے مولانا؟ کلفٹن میں۔ میں نے رات کلفٹن میں بھی سنایا دوستوں کو کہ ایک جگہ پروگرام میں بیان کے دوران ایک واقعہ آیا، تو میں نے پوچھا آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہیں؟ تو بہت ساروں نے ایک ہاتھ اٹھایا۔ ایک نوجوان دور کنارے پہ کھڑا ہو کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے کہا بھائی قابل رشک ہو تم، صد مبارکباد کے قابل ہو، ہم تو خیر سے ایک شادی اللہ پوری کروا دے بڑی بات ہے، تم نوجوانی میں دو دو شادیاں کیے پھرتے ہو۔ کہنے لگا نہیں جی مفتی صاحب دو کہاں، ابھی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو بندہ خدا جب ایک بھی شادی نہیں ہوئی تو دو ہاتھ کیوں بلند کرتے ہو اتنے جوش سے؟ کہنے لگا جی شوق بہت ہے شادی کا۔ تو سون میانی والو، آپ میں سے کون کون بیت اللہ جانا چاہتا ہے؟ واہ جی واہ، یہ ہوئی نا، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے۔ اور جب حج عمرے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی جیب پہ نظر نہ ڈالا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارا روپیہ، ہمارا ریال، ہمارا ڈالر، ہمارا پاؤنڈ، ہمارا سونا، ہمارا چاندی، ہماری جائیداد، ہماری زراعت، ہماری فصل کی کمائی ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتی۔ اگر ہم عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم رب کے کرم سے جاتے ہیں۔ اور جب وہ لے جانے کا فیصلہ فرما لے تو پھر وہ نہ حالات کا پابند ہے، نہ اسباب کا پابند ہے، نہ پاسپورٹ کا پابند ہے، نہ ریال کا پابند ہے۔ وہ چٹکی بجاتے میں حالات بھی پیدا کرتا ہے، راستے بھی بناتا چلا جاتا ہے۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو کسی موقع پر سنا چکا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے چیونٹی پر ہونے والے اللہ کے کرم کو بیان کیا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں چیونٹی کو؟ ہیں مکوڑی؟ وہ اور چیز ہوتی ہے یار، وہ تو بلیک کلر کی ہوتی ہے، وہ تو کالی سی نہیں ہوتی، وہ ماں کوڑی۔ ہمارے ہاں کوڑی ہماری زبان میں کڑوی کو کہا جاتا ہے اور ماں کو تو ماں ہی کہا جاتا ہے۔ یہی تو ماں جیسی تو میٹھی چیز کوئی نہیں ہے، کیا کمال نام رکھا ہے آپ نے۔ چیونٹی کہتے ہیں، یہ مجھے نام پسند نہیں آیا آپ کا بالکل۔ ماں میٹھی ہوندی ہے جی، ماں کوڑی کتنوں آ گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بود مورے حوث داش کے در کا برسد۔ اللہ کرے ہم اس چونٹی کی جگہ آ جائے
چیونٹی کی جگہ آپ ذرا ہر میں سے ہر ایک اپنے آپ کو رکھ کے مانگے اللہ سے، بود مورے ہوس داشت کہ در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگا رسید۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، اور پھر وہاں کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی جاؤں، زندہ واپس نہ آؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین، میں چھوٹی سی مخلوق ہوں، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، موج زن سمندر ہیں، متلاطم دریا ہیں، سرب فلک پہاڑ ہیں، کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے۔ تیرا کام ہے مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا، تیرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے ایک کبوتر کو بھیج دیا۔ کس کو جی؟ کبوتر سے کہا جاؤ، اڑتے ہوئے جاؤ، راستے میں رکنا نہیں، کہیں بریک نہیں لگانی، کوئی دانہ نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، پہنچو فوراً میری چیونٹی کے پاس اور جا کر اس کے قریب بیٹھ کر اپنا پیر چیونٹی کے آگے کر دو۔ اور ادھر چیونٹی سے کہا پیاری چیونٹی، اتنی خوبصورت آرزو کر کے دکھائی تو نے کہ کیوں نہ مانوں تیری بات، تو نے کام کر دیا اپنا، بھیج رہا ہوں جہاز کو، بیٹھ جا کبوتر کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن کر اڑ جائے گا۔ پاسپورٹ کی ضرورت تھی؟ بولو نہیں، اونچا کہو۔ ٹکٹ کی ضرورت، پاسپورٹ کی ضرورت، ویزے کی ضرورت، ریال کی ضرورت، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیری فلائٹ بن کر اڑ جائے گا۔ وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا۔ چشم زدن میں پہاڑوں کو کراس کیا، دریاؤں سے گزر گیا، سمندروں کو گزار دیا، صحراؤں سے عبور کر لیا اور سیدھا مکہ پہنچ کر بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چیونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اگر تم نے بہت گناہ کر لیے، زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھا بیٹھے، نفس کے جال میں الجھ کر رب کو خفا کر بیٹھے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں گھبرانے کی اجازت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ اس کا فرمان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک انت التواب الرحیم۔ مائیں بھی اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے پر مہربان ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئی تھیں؟ جی کتنی ہو گئی تھیں بھائی؟ 4 دعائیں ہو گئی۔ پہلی دعا تھی الہ العالمین، یہ جو ہم نے تعمیر کی ہے مسجد کی، اس کو قبول فرما۔ دوسری دعا تھی اے اللہ اس نیکی سے خوش ہو کر میری اولاد کی ہدایت اور ایمان کا فیصلہ فرما۔ تیسری دعا تھی یا اللہ بیت اللہ میں آنے کے آداب سکھا، یہاں عبادت کے سلیقے سکھا، سر جھکانے کے طریقے سکھا۔ اور چوتھی دعا تھی اے اللہ اگر میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدعملی ہو جائے تو ناراض ہو کر سزا نہ دینا، توبہ کریں گے تو ان کو معاف کر دینا۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 4۔ اب آئیے عزیز دوستو اس دعا کی طرف کہ جس کو میں مخ الدعا کہتا ہوں، جس کو میں ابراہیم کا مقصود اصلی کہتا ہوں۔
در حقیقت جو وہ اللہ سے مانگنا چاہتے تھے، اس دعا میں ابراہیم نے عاجزی اور انکساری کی حد کرتے ہوئے اللہ سے گوہر نایاب طلب کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس نے سیدنا ابراہیم کو 1.25 لاکھ نبیوں میں ممتاز کیا ہے۔ عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین کوئی عام مسجد تو نہیں بنائی، بیت اللہ بنایا ہے، کائنات کی سب سے پہلی مسجد بنائی ہے، دنیا کا پہلا دارالعلوم تعمیر کیا ہے، بہت بڑی نیکی کر کے آیا ہوں الہ العالمین، کوئی عام نیکی تو نہیں کی نا، تو انعام بھی مجھے عام نہیں چاہیے، مجھے خاص انعام چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا بولو ابراہیم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج میری رحمت عطا کرنے کو بے قرار، آج میں تمہیں نوازنے کے لیے پرجوش، مانگو نا ابراہیم، میں تو صحراؤں میں چیونٹیوں کی سن لیتا ہوں، دریاؤں میں مچھلیوں کی سن لیتا ہوں، جنگلات میں درندوں کی سن لیتا ہوں، ابراہیم تجھے کیسے محروم کروں؟ مانگو میرے پیارے خلیل، آج جو چاہیے مانگ لو، انکار نہیں ہوگا۔ تیری پہلی دعا بھی قبول ہو چکی، دوسری بھی ہو چکی، تیسری بھی دعا قبول ہو گئی، چوتھی دعا بھی قبول کر لی، اب مانگو نا ابراہیم کیا چاہیے تمہیں عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا ربنا، کیا کہا؟ ربنا کا ترجمہ کیا ہے؟ پیر صاحب، مولوی صاحب، مرشد صاحب، عبد القادر جیلانی صاحب، سخی شہباز قلندر صاحب، عرض کیا ربنا۔ ابراہیم نے کس کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ ابراہیم نے کس کے آگے مراد مانگی؟ تو تم بھی بتاؤ نا میرے عزیز دوستو، کبھی مانگنا پڑے تو کس سے مانگو گے؟ اپنے جیسے بندوں سے نہیں، اپنے سے گئے گزروں سے نہیں۔ او میرے عزیز دوستو، قرآن کا واضح حکم ہے مانگنے کے وقت کسی اور کو یاد نہیں کرنا، کس کو یاد کرو؟ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ رب العالمین نے فرمایا بتاؤ تو صحیح نا، جب تم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو تو تمہاری سننے قبول کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پہ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ صرف ولیوں سے نہیں کہا، صرف نبیوں سے نہیں کہا، صرف نیک کاروں سے نہیں کہا، رب العالمین نے فرمایا تم ولی ہو یا گنہگار ہو، تم نیک ہو یا خطا کار ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے آگے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں، کوئی اور تمہیں نہیں نواز سکتا، جس کے پاس بھی مانگنے کے لیے جاؤ گے وہ تمہاری توہین کرے گا، تمہاری بے عزتی کرے گا۔ صرف ایک در ہے، صرف ایک ذات ہے جو بار بار کہہ رہی ہے ادعونی استجب لکم، میرے پاس آؤ نا، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ نا، میرے سامنے دامن پھیلاؤ نا۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ کس سے مانگا جائے عزیز دوستو؟ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی نے کس سے مانگا؟ وہ دیکھیے نا جناب یوسف، سیدنا یوسف مشکلات میں ہیں، عشق و مستی کے سفر سے گزرتے ہوئے امتحانات میں ہیں، کنویں میں گر گئے تو کنویں میں جان کس نے بچائی؟ کیوں آہستہ کیوں کہہ رہے ہو؟ شک ہے کیا؟ کنویں میں گر گئے، بھائیوں نے گرایا قتل کرنے کی نیت سے، مار دینے کی نیت سے، حسد کا شکار ہو کر کہ باپ اس کو کیوں زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں کیوں نہیں کرتا، حسد کا شکار ہو کر اپنے معصوم اور چھوٹے بھائی کو کنویں میں گرایا۔ عزیز دوستو بتاؤ نا کنویں میں جان کس نے بچائی؟
اور پھر شاہی محل میں آن خطرے میں پڑ گئی، عزیز مصر کی گھر والی کے ارادوں کو ٹھوکر لگی۔ قرآن کریم نے اطلاع دی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ جناب یوسف جو سیدنا یعقوب کے پاک باز فرزند، ان کو شاہی محل میں لایا گیا، جس دروازے سے گزرتے ہیں اس دروازے کو لاک کر دیا جاتا ہے۔ کئی دروازوں سے گزرنے کے بعد جناب یوسف کے سامنے وہ منظر آیا کہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، سر سے پاؤں تک کپ کپا گئے۔ عزیز مصر کی گھر والی نے پورا میک اپ کیا ہوا، قیمتی لباس پہنا ہوا، خود کو مزین کیا ہوا، تنہائی مہیا کی ہوئی، دروازے پہ لاک لگایا ہوا، اور پھر اپنی زبان سے اعلان کرتی ہے، حیت لک، آؤ نہ پیارے یوسف، یہ سارا حسن و جمال تمہارے لیے حاضر ہے، آؤ نہ میرے قریب۔ اور قرآن کریم نے اطلاع دی، جناب یوسف نے آنکھ اٹھا کر ایک مرتبہ بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا، اپنی نگاہوں میں اللہ کے حسن کو سمائے رکھا۔ ادھر وہ اعلان کرتی ہے، آؤ نہ یوسف، حیت لک، اور ادھر یوسف کی زبان پر آیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ارے میں تیری طرف کیسے دیکھوں، تو تو گندگی کا ڈھیر ہے، میری نگاہوں میں میرے رب کا حسن سمایا ہوا ہے، اور جو رب کے عاشق ہوتے ہیں وہ گندی چیزوں کی طرف نظر نہیں کیا کرتے۔ عرض کیا، معاذ اللہ، کیا کہا؟ سب کہو، آج یہ دو لفظ آپ کو تحفے کے طور پر دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، بالخصوص میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، امتحان کا یہ مرحلہ تمہاری زندگی میں بھی آئے گا، بار بار آئے گا کہ حرام تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے گا، غیر محرم تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے گی، گندے کلپ اور اخلاق باختہ ویڈیوز تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گے، تنہائی بھی ملے گی، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوگا، والدین سے بھی چھپاؤ گے، اولاد سے بھی چھپاؤ گے، بیوی سے بھی چھپا لو گے، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ گناہ کا جب بھی موقع آئے تو یوسف کی سنت پر عمل کرنا، گناہ کا جب بھی موقع آئے یوسف کی سنت پر عمل کرنا، جیسے یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ، تم بھی کہا کرو معاذ اللہ۔ کہو گے انشاءاللہ؟ کہو ذرا میرے ساتھ، معاذ اللہ، پھر کہو معاذ اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا، پیارے یوسف، تو نے مشکل موقع پر مجھے یاد کیا تو میں اب تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کنویں میں تیری جان بچائی تھی، آج محل میں تیری عزت اور آن بھی بچاؤں گا۔ یوسف نے عرض کیا، الہ العالمین، کیسے ہوگا؟ میں تنہا ہوں یہاں، کوئی میرا مددگار نہیں، کوئی میرا ہمدرد نہیں، دروازوں کو تالا لگا ہوا ہے، کیسے ہوگا سب کچھ؟ رب العالمین نے فرمایا تھا، تیرا کام ہے مانگ لینا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ تو نے اپنا کام کر لی، وہ یاد ہے چیونٹی کے لیے بھی، تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کروں گا۔ گناہ کے موقع پر تو نے مجھے یاد کیا نا پیارے یوسف، اب میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دروازے بند ہیں تو کیا ہوا، تالے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، چابیاں گم ہیں تو کیا ہوا، قدم تو بڑھاؤ نا، گناہ کی جگہ سے ہٹ جاؤ نا، جس طرف قدم بڑھاؤ گے تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جاؤں گا۔ جناب یوسف نے قدم اٹھا دیے اور زبان سے اعلان ہو رہا ہے، معاذ اللہ۔ کیا اعلان؟ معاذ اللہ، زبان سے اللہ کو بلا رہے ہیں اور گناہ کی جگہ سے قدم ہٹا رہے ہیں۔ تو دیکھو نا اللہ کا کرم کیسے شامل حال ہوا۔ رب العالمین نے
یوسف کو قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا تو تالے ٹوٹتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ مشکلات میں کام آنے والا کون؟ پھر کچھ ڈھیلے ہو گئے ہو، لگتا ہے ناشتہ میری طرح آپ نے بھی نہیں کیا ہوا، لیکن آج تو آپ کی روحانی قوت سے آپ نے مجھے متاثر کرنا ہے انشاءاللہ۔ بھوک لگی ہے تو کیا ہوا، رب کو تو راضی کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ جناب ابراہیم نے 5ویں دعا مانگی، کون سی؟ بھول تو نہیں گئے نا؟ عرض کیا ربنا، یہاں سے بات ہو، کس سے مانگا ابراہیم نے؟ عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ سونا نہیں چاہیے، چاندی کا سوال نہیں، محلات نہیں چاہیے، سرداریاں نہیں چاہیے، حکومت کا تقاضا نہیں، سلطنت نہیں چاہیے، الہ العالمین بس میری التجا یہ ہے کہ میں نے مسجد بنائی ہے، بیت اللہ بنایا ہے، خوبصورت سجایا ہے، الہ العالمین میری گزارش، میری دعا اور میری التجا یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس محمد مصطفیٰ عطا فرما صلی اللہ۔ یہ جو سبحان اللہ ہے نا، یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ آج میں آپ کو آپ میری برادری بیٹھے ہو اور میں ڈرتا بھی ہوں یہ کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارے کچھ دوست جو ہے نا وہ پورا بیان چلانے کے بجائے اپنے مطلب کی بات نکال کے اس کو منفی رنگ دے دیتے۔ میں آج آپ کو ایک پہلے واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو ایک ترغیب دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہاتھ پہلے باندھ لیتا ہوں۔ میں جب 2005 میں سال لگا رہا تھا تبلیغ میں، تو اس وقت ایک بڑا عجیب سا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ حضرت جماعتوں میں یہ بات چلنے لگی کہ جی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کی طلب ہے، تو جو خدمت والے ساتھی ہیں ان کو یہ نہ کہا جائے بھائی مجھے پانی پلاؤ، بلکہ کہا جائے سبحان اللہ۔ یہ اس وقت چلا جی سلسلہ، ہے آپ کو یاد؟ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ پھر جی اگر راستہ بند ہے، راستہ کھلوانا ہے تو پھر زور سے کہو اللہ اکبر۔ آپ نہ کہیں، میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ سے، تو ابھی کہلواؤں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ پانی مانگنے کے لیے سبحان اللہ، روٹی مانگنے کے لیے سبحان اللہ، راستہ لینے کے لیے اللہ اکبر۔ میں چلا گیا مرحوم و مغفور حضرت مولانا جمیل صاحب کے پاس۔ میں نے ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت میں تو تازہ مفتی بن کے آیا ہوں، تو مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اتنا عظیم کلمہ ہے سبحان اللہ، اتنا عظیم کلمہ ہے اللہ اکبر، اتنا بلند کلمہ ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم کیا، اور اتنے بڑے کلمے کو میں استعمال کروں چھوٹا سا رستہ کھلوانے کے لیے، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ فرمانے لگے بالکل نامناسب بات ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا یہ ممبر سے ہدایات ہوئی ہیں؟ کیا جماعتوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے ممبر سے کہ ایسے کہا جائے؟ فرمانے لگے ہرگز نہیں، ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ جماعتیں جب ہدایات لیتی ہیں تو وہ نیند کی حالت میں بیٹھی ہوتی، ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ آدھی سنتے ہیں، اتنی میں ان کو نیند کا غش آتا ہے، پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو دوسری حدیث کا دوسرا حصہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں پہلی اور دوسری حدیث یہ تو ایک ہی تھی، پھر وہ جا کے اپنے طور پر بیان کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی تبلیغ والے یہ سکھاتے ہیں۔ واللہ ایسا نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ ممبر سے یہ ہدایات نہیں ہوتی، جو خرافات ہم لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، دیکھا دیکھی چلتے ہیں۔ پھر ممبر سے انہوں نے ہدایات نشر فرمائی اور باقاعدہ اس پر بیان ہوا کہ اللہ کی تسبیحات کو ذاتی مقاصد کے لیے مت استعمال کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اللہ کے عظیم نام کو استعمال نہ کیا جائے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو حق ہے وہی رکھا جائے۔ اور میں بہت دکھ سے کہتا ہوں، پھر ہاتھ باندھ رہا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، مجھے اپنے طبقے سے شکوہ ہے، مجھے اپنی برادری سے دکھ ہے
کہ ہم نے اپنی آواز یا انداز کی داد وصولی کے لیے سبحان اللہ کو استعمال کیا ہوا ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، میرا مقصود دل شکنی نہیں ہے، میرا مقصد تنقید نہیں ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ بھئی آپ نے داد وصول کرنی ہے، واہ واہ کہلواؤ، شاباش کہلواؤ، لیکن یہ کیا بات ہے اللہ کی تسبیحات کو کبھی ہاتھ لہرا کے، کبھی جھوم کے، کبھی ایسے، کبھی اونچا، کبھی نیچا، کبھی یہ، اللہ اکبر۔ اور پھر ہر تسبیح کا اپنا مقام ہے۔ میں گفتگو کے جس موڑ پر آ گیا ہوں، جس عظیم ذات کا ذکر کرنے لگا ہوں، بلکہ اللہ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے، میری زبان کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ اپنے محبوب کی تعریف ہونے لگی ہے صلی اللہ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی صلی اللہ۔ تمہیں بھی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہماری ناپاک زبانوں پہ اپنے محبوب کا ذکر جاری کرتا ہے۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں کہاں نام نامی صلی اللہ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیارے ابراہیم تیری پہلی دعا بھی قبول، تیری دوسری دعا بھی، تیری تیسری دعا بھی قبول، چوتھی دعا بھی قبول، اور پانچویں دعا تو نے اتنی خوبصورت فرمائی ہے کہ نقد جواب دے رہا ہوں۔ رب نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، پیارے ابراہیم میرا اعلان ہو گیا کہ وہ جو محمد مصطفیٰ ہے وہ پیغمبر میرا ہوگا اور پسر تیرا ہوگا، تیرا پوتا بنا کر بھیجوں گا دنیا میں۔ اور پھر محمد آیا، ہائے ہائے صلی اللہ، شان سے آیا، ایسی شان سے کہ 1.25 نبیوں میں سے کسی کو وہ شان نہ ملی جو محمد مصطفیٰ کو ملی۔ یہ فرمایا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ۔ نہیں آج تو آپ کی خاموشی کو انشاءاللہ نظر لگے گی میری ہی۔ آج تو ایسا درود پڑھیے عزیز دوستو کہ براہ راست اللہ کے عرش تک چلا جائے، اور اس میں شرماؤ مت، اس میں گھبراؤ مت، اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے صلی اللہ، سورج کی ہر کرن کہتی ہے صلی اللہ، درختوں کا ہر پتا کہتا ہے صلی اللہ، بارش کا ہر قطرہ کہہ رہا ہے صلی اللہ، ہواؤں کا ہر جھونکا کہہ رہا ہے صلی اللہ، سمندر کا ہر لہر کہہ رہی ہے صلی اللہ، اور اللہ کا ہر فرشتہ کہہ رہا ہے صلی اللہ۔ تو پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کیوں شرماتے ہیں؟ وظیفہ کائنات ہے۔ فرمایا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ۔ میں نے رات بھی سنایا عزیز دوستو کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ جماعت کی نماز میں کسی ایک مقتدی کی آمین اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے سب جماعت کی نماز قبول فرما لیتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ میں سے آج کس کا پڑھا ہوا درود ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، بے قرار ہو کر۔ یہ بچے سیکھ رہے ہیں آپ سے، یہ معصوم بچے، نئی نسل سیکھ رہی ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے نبی سے کتنا عشق کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، مچلتے ہیں، پھڑکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، اور دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، اور جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول،
محفل صفا کی ہو، محفل صفا کی ہو، وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا، صلی اللہ ایسا حسین نبی اللہ نے ابراہیم کا پوتا اور ہمارا رہنما بنا کر بھیج دیا، جو خود کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں، فرمایا رأسہ من البرکہ صدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ ویداہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان ولسانہ من الذکر وشفتاہ من الحمد وعیناہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے محبوب کو کیسا بنایا کہ ان کے سر مبارک کو اللہ نے برکتوں کا استعارہ بنایا، ان کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا، ان کے پیروں میں وہ استقامت رکھی کہ پہاڑوں میں اتنی مضبوطی نہیں جو محمد کے قدموں میں مضبوطی ہے، ہواؤں میں وہ سخاوت نہیں، ہواؤں میں وہ عمومیت نہیں جو اللہ نے محمد کے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ میرے نبی کے دل کو ایمان کا مخزن بنایا، ان کی زبان کو حمد کا خوگر بنایا، ان کے ہونٹوں کو اپنے ذکر میں مصروف فرمایا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عرب کی کنواری بیٹیوں میں وہ حیا نہیں تھی جو اللہ نے محمد کی آنکھوں میں حیا رکھی، صلی اللہ۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم آئے اور تعمیر انسانیت کا فارمولہ لائے۔ یہ قرآن کریم ہے جس نے بگڑے ہوئوں کو سنوارا، یہ قرآن کریم ہے جو آج بھی ہماری بگڑی بنانا چاہتا ہے۔ جب تک قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی۔ ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ ادھر ادھر کیوں لوگوں کے پیچھے جاتے ہو؟ دنیاوی مفاد کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو۔ کیا ہمارے نبی میں اللہ نے کوئی کمی رکھی ہے کہ ہم ادھر ادھر جائیں؟ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے سردار بے وفا ہوتے ہیں، دنیا کے سردار بے وفا ہوتے ہیں، دنیا کے چودھری مطلب پرست ہوتے ہیں، وہ تمہیں عزت تب دیتے ہیں جب ان کو ووٹ چاہیے ہو، جب تم ووٹ دے کر انہیں وزیر بنواتے ہو تو پھر ان کے محلات کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جاتے، گاڑیوں کا شیشہ چڑھا کے رکھتے ہیں، تم سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو 2 ٹکے کے سردار ہوتے ہیں۔ رب العزت کی قسم، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے محمد کو کیسا سردار بنایا ہے۔ ہم کوئی لاوارث ہیں، ہم کوئی بے بنیاد ہیں، ہم کوئی یتیم ہیں؟ رب کعبہ کی قسم محمد جیسا سردار نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ آخرت میں کوئی آئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں میرے والدین نے میرے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے، میرے اساتذہ نے میرے لیے اتنی فکر نہیں فرمائی، میری اولاد میرے لیے اتنی مونس و غمخوار نہیں ہوگی جتنا اللہ نے محمد کے دل میں امت کی محبت رکھی ہے، جس نے دیکھے بغیر ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، جو اپنی اولاد کے سینوں پر چلتے ہوئے تیروں کو ہماری وجہ سے گوارا کر گیا ہے، جس نے اپنی اولاد کے گلے کٹنے دیے لیکن ہماری جنت کی فکر میں روتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے ایک روز دیکھا میرے آقا بڑے خوش نظر آئے، مسکراتے نظر آئے، میں نے اپنے دل میں سوچا بڑا اچھا موقع ہے، نبی فرش پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے، کیوں نہ آج اپنے نبی سے کچھ مانگ لوں۔ میں نے کہا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا بولو میری پیاری عائشہ کیا چاہیے؟ کنگن چاہیے، چوڑیاں چاہیے،
گلبند چاہیے, ماتھے کا ٹیکا چاہیے, سونے کے زیورات چاہیے, کیا چاہیے؟ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول, یہ سب کچھ تو فنا ہو جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, ختم ہو جائے گا, میں تو وہ مانگنا چاہتی ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا. پوچھا کیا چاہیے؟ عرض کیا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول عائشہ کے لیے جنت کی دعا فرما دیجئے, میرے لیے جنت کی دعا فرما دیجئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ہائے ہائے قربان جاؤں, نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. عرض کیا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت. الہ العالمین, میں دعا کرتا ہوں میری عائشہ کی مغفرت فرما کر اس کی جنت کا فیصلہ فرما دیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی, اس دعا سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بچوں کی طرح ہنسنے لگی, لوٹ پوٹ ہو گئی. فضحکت حتی سقطت رأسها فی حجرها, بچوں کی طرح لوٹ پوٹ ہو گئی, خوش ہو گئی. رحمت عالم نے فرمایا آیا سرکی دعائی یا عائشہ. ہاں بھائی کیا بات ہے, بڑی خوش ہو رہی ہو, کیا آپ کو میری دعا کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب کیوں نہ خوش ہوں, دعا آپ نے کی, قبول اللہ نے کی, جنت یقینی ہو گئی. تو رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل الصلاۃ. عائشہ جو دعا تو نے مجھ سے ایک دفعہ کروائی ہے, مجھے میرے اللہ کی قسم نماز میں, ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے عزیز دوست, محمد جیسا غمخوار کوئی نہیں, محمد جیسا سردار کوئی نہیں. میں کہہ رہا تھا یہ دنیا کی سرداریاں ختم ہو جاتی ہیں, دنیا کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی ایم این اے ایم پی اے ہمیشہ کے لیے نہیں بنتا, کوئی وزیر مشیر ہمیشہ کے لیے نہیں بنتا. اس کائنات میں بس ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ, جس کو اللہ نے دائماً سرداری عطا فرمائی, جس کو دنیا میں بھی سردار بنایا ہے, آخرت میں بھی سردار بنایا ہے. فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. میری بات نہیں ہے, میری بات ہوتی تو اٹھا کے پھینک دیتے. رحمت عالم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. دنیا میں سوچ سمجھ کے لیڈر کا انتخاب کیا کرو, دنیا میں سردار بناتے ہوئے عقل سے کام لیا کرو, دنیا میں آئیڈیل بناتے ہوئے محمد کو یاد کیا کرو. رحمت عالم نے فرمایا یہ ساری سرداریاں ختم ہو جائیں گی, چودراہٹ مٹ جائے گی, سارے لیڈر مٹی میں مل جائیں گے, سارے رتبے, سارے عہدے, ساری وزارتیں, ساری حکومتیں مٹی مٹی ہو جائیں گی. تو اللہ کے محبوب کون باقی رہے گا؟ فرمایا انا سید ولد آدم. جب قیامت کے دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی, اپنی نگاہوں سے دیکھ لو گے کہ محمد مصطفیٰ ساری انسانیت کا سردار ہوگا. اولیاء کا بھی امام, صلحاء کا بھی امام, صحابہ کا بھی امام, اہل بیت کا بھی امام, علماء کا بھی امام, اتقیاء کا بھی امام, اور مجھے کہنے دیجئے انبیاء کا بھی امام. سارے صفوں میں ہوں گے, ساری انسانیت صفوں میں کھڑی ہوگی, محمد سب کا امام ہوگا. جس روز کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آج دنیا میں ماں باپ کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو, بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے سنت کو چھوڑ دیتے ہو, برادری کو خوش کرنے کے لیے رواج پر چلتے ہو, محمد کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہو. جنازوں میں وہ کرتے ہو جو برادری کہتی ہے, وہ نہیں کرتے جو محمد کہتا ہے.
شادیوں میں وہ کرتے ہو جو رواج بتاتا ہے، وہ نہیں کرتے جو محمد سکھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم نے اطلاع دی قیامت کے روز نہ بھائی کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ گھر والی کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ برادری اور قبیلہ کام آئے گا۔ اس روز جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، کوئی اور کام نہیں آئے گا، اس روز بھی سردار محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، دنیا کے چھوٹے چھوٹی لذتوں کے لیے محمد کو ناراض نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے روز وہ ناراض ہو کر ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں جنت کی ضرورت ہو ہمارا نبی منہ پھیر لے، کہیں ایسا نہ ہو 2 منٹ کی لذت کے لیے، چند روپاؤں کی زمین کے لیے کہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے قبضے نہ کر لیں، ان کے حصے نہ مار لیں، کہیں حشر میں محمد یہ نہ کہے کہ جاؤ پہلے بیٹی کو حصہ دے کر آؤ پھر بیٹی کے باپ کے پاس آنا۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں بھی تو بیٹیوں والا تھا نا، تم نے کیوں نہیں اپنی بیٹی کا خیال کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں عرض کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اپنے محبوب کو ناراض نہ کرنا، اپنی آخرت کو بگاڑ نہ لینا، اپنی آخرت میں تنہائی اختیار نہ کرنا۔ جس روز کوئی اور کام نہیں آئے گا، اس روز بھی کام آنے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ میرے عزیز دوست، قرآن کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا ہوا وہ نسخہ شفا ہے جس میں ہر بیماری کا علاج۔ ہم بہت چکر لگاتے ہیں ڈاکٹروں کے، بہت دفعہ طواف کرتے ہیں ہاسپٹلز کے، دن بدن دوائیاں مہنگی ہوتی چلی جا، اور بالخصوص جس کو آپ نے ووٹ دیا نا جی، ہائے ہائے کتنے شرمیلے ہو کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ہم نے تو کہا تھا کہ نابالغ کو امام نہ بناؤ۔ یہاں نماز پڑھتے ہو نابالغ کے پیچھے؟ بولو تو صحیح، شرمندہ نہیں کر رہا ہوں آپ کو، آئندہ کے لیے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ 2018 کے الیکشن میں ہم نے بہت سمجھایا، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلا تکلف ساری بات آپ کے سامنے رکھی کہ اناڑیوں اور کھلاڑیوں کو وطن عزیز پاکستان کی اسلامی حدود کی حفاظت نہیں سونپی جا سکتی۔ کہا جاتا تھا جی کہ ہم کشمیر لے کر دکھائیں گے، ہائے ہماری قسمت، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کشمیر بناسپتی گھی لینا مشکل ہو گیا ہے، کشمیر کہاں سے لے کے دکھائیں؟ ایک سیاسی لیڈر نے کل بہت خطرناک بیان دیا عزیز دوستو، میں نے آج مولانا نور الحق صاحب کو سنایا تو یہ بھی سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ ہمیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھی گروی رکھے جا چکے۔ کیا اب بھی تمہیں شک ہے کہ یہودیت نے اپنا ایجنڈا ہم پر مسلط کیا تھا؟ 2018 کے الیکشن میں جس نے اس شخص کو ووٹ دیا تھا اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے کہ اس نے کمپرومائز کیا اپنے حکومت، اپنے ملک کی سیکیورٹی پر، اپنے ملک کی معاملات پر۔ آج دیکھیے آپ کا موٹر وے گروی ہے، آج دیکھیے آپ کے ایئرپورٹ گروی ہیں، آج دیکھیے آپ کا اسٹیٹ بینک گروی ہے، اور اللہ نہ کرے سننے میں آ رہا ہے کہ اب ایٹمی ہتھیار بھی گروی رکھ دیے جائیں۔ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر سے ہمیں انڈیا کے زیر اثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا، میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں ان نادانوں کو کہ انشاءاللہ جان دینی پڑی تو دیں گے، اولاد قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان کی حفاظت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ جو ہمارے اکابر
کافر کے بہنے والے اس خون کا سودا کر سکے جو پاکستان کی تخلیق میں بہا تھا. کوئی مائیکل ہال چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، قادیانیت ہو، یہودیت ہو یا عالمی استعمار ہو، انشاءاللہ یہ بچہ اپنے وطن کی حفاظت میں کٹ مرنے کو باعث سعادت سمجھے گا انشاءاللہ. نہ ہم کسی مسجد کو گرنے دیں گے. میرے ساتھ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے ذرا انشاءاللہ. نہ ہم کسی مسجد کو گرنے دیں گے. یعنی آپ جھوٹ کی حد تو دیکھیے. کہا جاتا تھا ریاست مدینہ بنا رہا ہوں اور گرائی جا رہی ہے مسجد مدینہ. اتنا کھلا جھوٹ. اور شاباش ہے آپ پر کہ آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ سڑک بنا دے گا تو ایک ووٹ اور دے دیں گے اس کو، اگر یہ ہمیں دیگ کھلا دے گا تو ایک ووٹ اور دے دیں گے، اگر کوئی فلاں کہے گا اس کے کہنے پہ برادری کہتی ہے جی دے. ارے برادری بچے نہ بچے، اولاد بچے نہ بچے، پاکستان بچا کر دکھائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ جس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے وہ کلمہ ایمان ہے. پاکستان کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بلا تکلف کہہ دینا چاہتا ہوں عزیز دوستو، پاکستان ایک ملک کا نام نہیں، فیصل کے لیے پاکستان عقیدے کا نام ہے. فیصل کے لیے پاکستان جنت کے حصول کا سبب کا نام ہے، جنت میں داخلے کے لیے دروازے کا نام ہے. انشاءاللہ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اگر پاکستان پر آنچ آئی تو ہمارے کلمہ ایمان پر آنچ آئے گی. کلمہ ایمان بھول تو نہیں گئے ہو جی؟ یاد ہو جائے تھوڑا سا، مل کے ہو جائے، پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ. ایسا اونچا کہو کہ اگلے الیکشن تک تمہارا ایمان کا جذبہ ٹھنڈا نہ پڑے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. تو بس پھر آج وعدہ کیجئے انشاءاللہ کہ اگر مارچ میں مارچ کیا گیا اور قائد جمعیت نے ہمیں یاد کیا، ہر تقاضے کو قربان کریں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ. فیصل ندیم آپ کی میزبانی کے لیے منتظر ہوگا. میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کشادہ ہوں گے. پوچھئے مولانا نور الحق صاحب سے، پچھلے مارچ میں بھی یہ میرے گھر میں تشریف لائے، مولانا عمر عادل صاحب بھی تشریف لائے، بھائی حبیب اللہ صاحب بھی تشریف لائے، لیکن یہ تو چند نام ہیں. آج آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اس کی نظریاتی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے، پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اصحاب و اہل بیت کی عظمت کے تحفظ کے لیے، جب کبھی بھی مولانا فضل الرحمان آپ کو یاد کریں گے تو ان کا دست و بازو بن کر قدم سے قدم ملا کر مارچ میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کر دکھاؤ کون کون آ رہا ہے، اور مزہ آئے اگر کھڑے ہو کر دکھا دو کون کون آ رہا ہے. اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت دے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، اللہ آپ کے جذبہ ایمان میں برکت عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو تشریف رکھیں، تشریف رکھیے. آخری تشکیل تشریف رکھیے. یہ ذرا کیمرے والے کے آگے پیچھے رستہ چھوڑو، ایک راستہ بنانا ہے مجھے یہاں سے. یہ تھوڑا سا ایسے 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 سمٹتے چلے جاؤ، درمیان میں گزرنے کا راستہ چھوڑو. ادھر پیچھے والے بھی چھوڑو بھائی، چھوڑو. ایک اور تشکیل ہے، ساتھ دیں گے میرا؟ مولانا وہ کاغذ کہاں گیا جو یہاں رکھا ہوا تھا؟ میرا علم اٹھا کے بھاگ گئے. اوہ میرے پاس. دیکھو مجھے بتایا حافظ صاحب نے، کیا نام ہے حافظ؟ یار ان سے پوچھنے دو نا.
پتہ چلے گا نا کون کون مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے. معتمم کا نام ہی پتہ نہیں تو پھر کیا بات بنے گی. حافظ محمد ہاشم صاحب نے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. حضرت شیخ الحدیث فرما رہے تھے, میں اپنے دور حدیث کے طلباء کو ہاشم کی مثال دے کر کہتا ہوں کہ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے. اور اس نے مجھے بتایا کہ 18 طلباء سے کام شروع ہوا تھا, آج اس دن تک الحمدللہ بچے اور بچیاں ملا کر مدرسے میں 500 طلباء موجود ہیں. سلام پیش کرتا ہوں سون میانی والوں آپ کو. کراچی کا مدرسہ ہوتا تو پھر میں آپ کو شکوہ کرتا کہ اتنے بڑے شہر میں رہ کے اتنی کم تعداد. سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. جہاں کوئی سہولت نہیں ہے, شہری حوالے سے کوئی نظم و نسق نہیں ہے, اس کے باوجود آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ ہاشم پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ کیا. فیصل ندیم سلام پیش کرتا ہے آپ سب. اس مسجد کی تعمیر فرمائی, الحمدللہ میرا دل خوش ہو گیا. لیکن ابھی بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا مزید بھی کام رہتا ہے, تو دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو پورا فرما دے. اور مدرسے کی تعمیر کے حوالے سے بھی ہمارے حافظ صاحب نے بتایا کہ کچھ کام رہتا ہے, اللہ اس کو بھی پورا فرما دے. اور آج آپ سب کو ترغیب دیتے ہوئے میں اپنے والد سید عبد المجید ندیم اور اپنی والدہ کی طرف سے پہل کر رہا ہوں اس ادارے کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے, اور آپ سب میں سے ہر ایک کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو, آنکھیں بند کر کے جو نکلتا ہے ادھر لا کر ڈال دو. دیکھتے ہیں کیسے شروع ہوتا ہے. آج کوئی نہیں, مولانا عمر عادل صاحب بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اور آج میں جنت کی ٹکٹ تقسیم کر رہا ہوں آپ کو. ادھر دکھاؤ سب کو. اگر شیخ الحدیث صاحب 1000 نکال رہے ہیں تو پھر یہ تو معیار قائم ہو گیا ہے, اب اس سے اوپر جانا چاہیے, نیچے نہیں. کوئی ساتھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. بھائی حبیب اللہ صاحب بھی, بھائی اعظم صاحب, چلو آپ سفر میں ویسے آپ کے لیے رعایت نکالی جا سکتی, بھائی غلام نبی صاحب آتے جائیں. کوئی کسی کے ہاتھ کو نہیں دیکھے گا, ہر شخص اللہ کے کرم پہ نظر رکھ کے دے گا. اور میں آل رسول ہو کر اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کا یہ روپیہ آپ کے جنت کے محل کی تعمیر کا سبب بنے گا انشاءاللہ. خالی ہاتھ نہیں جانا آج کسی نے, اور صرف رکھنا ہے, اٹھانا نہیں ہے. صرف رکھنا ہے, اٹھانا نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے جیب سے نکالنا ہے, گننا نہیں ہے. تم اللہ کو بے شمار دو گے, اللہ تمہیں بے شمار عطا فرمائے گا. ہاشم ادھر آؤ, ہاشم ادھر آؤ, یہاں آؤ. ماشاءاللہ, اس لیے میں نے راستہ بنایا تھا, لیکن آپ لوگوں نے راستے توڑ دیے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے بھی توڑ دے گا انشاءاللہ. بے شمار رحمتیں ہوں, بے شمار عنایتیں ہوں, بے شمار برکتیں ہوں. اللہ تمہارے رزق میں دے برکت, تمہاری عمر میں, تمہارے علم میں. اللہ تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ تمہارے ماں باپ کی بخشش فرمائے. اللہ تمہارے لیے جنت کے راستے آسان فرمائے. اللہ تمہاری اولاد میں علماء پیدا فرمائے. اللہ تمہاری اولاد میں صلحاء پیدا فرمائے. میری دعائیں کم پڑ گئی ہیں, اللہ کی رحمت کم نہیں ہوگی انشاءاللہ. جگہ دیتے جاؤ بھائی, جگہ دیتے جاؤ تاکہ ساتھیوں کو آسانی. آج کوئی ساتھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ حضرت آپ کا ادارہ آج یہیں سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے. اللہ بھی ملتے ہیں جی, دعا کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو, اللہ سلامت رکھے آپ سب. یہ آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا. پہلی دفعہ ہے برکت والے. اللہ سلامت رکھے. آپ نے میرا مان رکھا ہے, اللہ سلامت رکھے. آہو ماشاءاللہ, آگے ہو ماشاءاللہ. ہم تو آ رہے تھے آپ کے پاس. چلو ابھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. تشریف رکھیں بھائی, راستہ کھولتے جاؤ بھائی, راستہ کھولتے جاؤ. ماما بہت سیاسی لیڈر ہے, اس کا موافق ہے. تقریباً 8 لاکھ. کیا نام ہے اس کا؟ گل ماما. اس کو بھی زخم نکلا ہوا ہے. چاچا ماما گل ماما, اس کے لیے اور بھائی انیس کے لیے. وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر سائیکل میں کراچی میں, ہمارا رشتہ دار.
ٹھیک، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، اتنے شدید موسم میں تشریف لائے۔ بیٹا خاموش خاموش اور ایثار بھی فرمایا، علماء کی گفتگو بھی سنی۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اتنی محبت سے آپ نے نوازا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی حافظ ہاشم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتدا ہوئی ہے، انتہا نہیں ہوئی۔ یہ نہ اب سوچیں کہ اگلے سال فیصل آئے گا تو پھر ہم جیب میں سے ہاتھ نکال کے کچھ کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ جیسے آپ اپنے گھر کی خود پرواہ کرتے ہو، محلے والے آ کے نہیں کہتے کہ تمہاری دیوار کریک ہے، تمہارا بلب فیوز ہو گیا، پنکھا نہیں چل رہا، تم خود اپنے گھر کی فکر کرتے ہو، تو خود ہی آپ نے مسجد اور مدرسے کی بھی فکر فرمانی ہے انشاءاللہ، کریں گے نا۔ ہمارے بھائی ماما گل محمد صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بھائی انیس صاحب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ مولانا عمر عادل صاحب علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، جب میں ابھی میرے خیال ہے 2 مہینے پہلے یا پچھلے مہینے میں بیلا آیا تھا، ایسے نا اعظم ہے، پچھلے مہینے کی بات، تو بیلا سے واپسی پر آپ کے یہ وندر میں جو ہوٹل ہے، کیا نام ہے حبیب اللہ بھائی؟ صابرین ہوٹل، وہاں پر ہم اکثر چائے پیتے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی حبیب اللہ صاحب اصرار سے ہمیں وہاں چائے پلاتے ہیں، لیکن اس روز بھائی صاحب کی گاڑی ذرا پیچھے رہ گئی، چائے تو ہم نے پینی تھی، تو اللہ نے عجیب ایک نوجوان کو بھیجا، بھائی زکریا صاحب جو وڈیرہ عبد الخالق صاحب کے بیٹے تھے۔ اتنی عزت دی انہوں نے، اتنا پیار دیا، میں یقین فرمائیں آج بھی ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں میری نگاہوں کے سامنے۔ اور ابھی چند دن پہلے مولانا نور الحق صاحب نے مجھے یہ روح فرسا خبر سنائی کہ شاہ صاحب وہ جس نے ہمیں چائے پلائی تھی، اللہ اب اس کو جنت کے مشروبات پلا رہا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی سردار محترم محمد عمر خاص خیلی صاحب، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، میرے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اس میں ایک بچہ ایسا تھا جس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ کون تھا؟ ایک بچہ ایسا تھا، کھڑے ہو بیٹا۔ تو 3 بچے ایسے ہیں کہ جن کے والد نہیں ہیں، لیکن آپ سب نے اور بھائی ہاشم آپ نے ان بچوں کو اتنا پیار دینا ہے، اتنی محبت دینی ہے، اتنا ان کا ساتھ دینا ہے کہ ان کو کمی محسوس نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ ان کے والد کو بھی اس میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا حنان يا منان، یا غفور یا غفار، یا رحیم یا رحمان۔ اے ہمارے اللہ جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر روشنی بند نہیں کرتا، ہمارا سانس نہیں بند کرتا، ہم پر پانی بند نہیں کرتا، ہم پر روزی بند نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کو ہماری اولاد سے بھی چھپاتا ہے، ہمارے بھائیوں سے بھی چھپاتا ہے، ہماری برادری سے بھی چھپاتا ہے، ہماری نیکیوں کو گناہوں سے بڑھا کر لوگوں کے سامنے معزز بناتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج ہم سب مل کر تیرے گھر میں بیٹھ کر 11 بچوں اور 1 بچی کے ختم قرآن کے موقع پر، جب تیرے نبی نے فرمایا تھا میرا کوئی امتی قرآن مکمل کرتا ہے اس کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ آج اس موقع پر ہم تجھ سے اپنے سارے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اپنی خفگی کو اپنی رحمت سے تبدیل فرما دے، اپنی ناراضگی کو اپنی رضا سے بدل دے۔ اے اللہ ہر گناہ ہر خطا جو ہمیں یاد ہے یا جسے بھول گئے، جو صغائر سے ہے یا کبائر سے، جو اندھیروں میں ہوئے یا اجالوں میں ہوئے، جو علانیہ ہوئے یا پوشیدہ ہوئے، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں سزا نہ دے، ہم پر عذاب نہ بھیج، ہم سے غضبناک نہ ہو، ہم پر جہنم نہ کھول، ہم پر جنت کے دروازے بند نہ
کر، ہم سے ہمارے محبوب کی شفاعت کا حق نہ چھین۔ اے اللہ کریم، او مہربان، او حنان اللہ، او ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے اللہ، او ہمارے دوستوں سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والے اللہ، ہمارے والد سے زیادہ ہمیں معاف کرنے والے اللہ، ہم سب مل کر ہاتھ جوڑ کر تیرے سامنے، اے اللہ ہم میں کوئی سردار نہیں، ہم میں کوئی محترم نہیں، ہم میں کوئی سید نہیں، ہم میں کوئی چودھری نہیں، ہم سب گنہگار ہیں تیرے در پہ، اتنے گنہگار ہیں کہ سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی، شرم سے آنکھیں بھی بند ہیں اللہ جی، آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے ہیں اللہ، دل نرم ہو گئے ہیں اللہ۔ اللہ اس موقع پر ہمیں محروم نہ کرنا، ہم سے راضی ہو جانا اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہوا ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے اے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم یہ امامہ اتار کے تیرے قدموں میں رکھتے اللہ، تیرے سامنے ہوتا، تو سامنے ہوتا، ناک سے لکیریں کھینچ کھینچ کر تجھے مناتے اے اللہ، سجدے میں خون کے آنسو رو رو کر تجھے مناتے، تیری مسکراہٹ مانگتے، تیری مسکراہٹ، تیرا قرب، تیری معرفت، تیری محبت، تیرا عشق ہمیں چاہیے، ہمیں عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے اے اللہ۔ کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ، حافظ بننے والے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ، علماء بیٹھے ہیں اللہ، مفتی بیٹھے ہیں اللہ، جمعیت کے کارکن بیٹھے ہیں اللہ، تیرے گھر کی تعمیر کرنے والے بیٹھے ہیں اللہ، مستری مزدور بیٹھے ہیں، تہجد گزار بیٹھے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے والے اے اللہ، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، او ہو کسی کا آنسو تجھے اچھا لگتا ہوگا، او کسی کی آمین تجھے اچھی لگتی ہوگی، او میں تو گندا ہوں مجھے پتہ ہے، مجھے تو گندا ہوں مجھے پتہ ہے، میں تو گنہگار ہوں مجھے پتہ ہے، میرے ہاتھ تو رد ہوں گے، او میرے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں، اخلاص بھی نہیں ہمارے پاس، اور ریا ہی ریا ہے، ریا ہی ریا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روتے پھرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ۔ اللہ یہ سارے مخلص بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، یہ سب اللہ ہی والے بیٹھے ہیں، یہ سب رسول اللہ کے امتی بیٹھے ہیں، او کسی کے آنسو تجھے اچھے لگتے ہوں گے، تو ہماری بھی بگڑی بنا دے اللہ، او تو ہماری بھی قبول فرما لے، ہمیں خالی ہاتھ نہ بھیج، اپنے در سے دھکے نہ دینا یا اللہ۔ اے اللہ کئی فرشتوں سے یہ نہ کہنا لے جاؤ ان کو، یہ توبہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں اللہ۔ اللہ ہم پکی توبہ کرنے آئے ہیں، قبول فرما لے، قبول فرما لے اللہ۔ او کریم اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کر، ہماری دعاؤں کو رد نہ کر، ہمارے آنسوؤں کو بے قیمت نہ کر، ہمارے رونے کو بے قیمت نہ کر۔ او تیرے نبی نے کہا تھا کسی کو رونا نہیں آئے گا وہ رونے جیسی شکل بنائے گا، اللہ اس پہ بھی خوش ہو جائے گا اللہ، ہم رونے جیسی شکل بناتے ہیں، ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہم بری طرح پھنس گئے اللہ، جیسے یتیم بچے کو لوگ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا تو باپ نہیں، اس کو مار لو، ایسے کبھی یہودی ہمیں مارتے ہیں، کبھی ہندو ہمیں مارتے ہیں اے اللہ، کبھی تیرے دشمن اے اللہ، کبھی قادیانی اللہ، ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں، ہم یتیم ہیں، تو ہمارا مددگار بن جا، تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، تو ہمارا ساتھی بن جا، تو ہمارا حامی بن جا اے اللہ، ہمارا ساتھ دے، ہماری قوت بن جا، ہمارے بازوؤں کو مضبوط فرما اے اللہ۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں برکت عطا فرما، عمر میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرما اے اللہ۔ وہ وطن کی حفاظت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، تنہائیوں میں تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، درد دل سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، جو بدنیت ہیں ہمارے وطن کا نقصان چاہتے ہیں ان کو برباد فرما اللہ، ان کو اندھا کر دے، ان کے ہاتھوں پہ فالج گرا دے، ان کے دماغوں کو شل کر دے، ان کے جسم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، اور جو ہمارے وطن کے خیر خواہ ہیں، جو اس کی عزت اور سربلندی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما اے اللہ کریم۔ جن جن کا نام لیا گیا اس میں جو مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، جن کا نام نہیں لے سکے تیرے علم میں ہے، امت مسلمہ کے تمام مرحوم اور تمام مرد و عورت جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، جنت کا باغ ان کی قبروں کو بنا، ان کو فردوس عطا فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں بالخصوص جن کا نام لیا گیا یا جن کا نام نہیں لے سکے اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما اے اللہ کریم۔ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے اے اللہ۔ ہمارے بھائی حافظ ہاشم کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس ادارے کو 500 سے 5 لاکھ
طلباء تک پہنچا۔ اے اللہ پورے عالم کے لیے یہاں سے علماء کو تیار فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی معاون ہیں ہمارے ہاشم کے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، پاکیزہ مال دیتے ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد کو ایمان اور ہدایت کے لیے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مبارک ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے۔ بہت سارے ساتھی گلے ملتے ملتے شام ہو گیا۔